عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني طوفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الروح فقال يا فاطمة ائتيني بالكفاء اليمان فغطيني به فأتيته بالكفاء اليمان فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كان إلا سعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله وتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وحي أمر رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي وفي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بطلتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وهو بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت
ويقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكسوة. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسوة من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيئا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محمود الله فرج الله همه ولا محمود إلا وكشف الله غمه ولا تعلم عاجز إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاتوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت القائل وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد. میں یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے سامعین کو مفید فرمائیں. نعرہ تکبیر. اللهم صل علی محمد. نعرہ سلوات. اللهم صل علی محمد.
पाला है पैगंबर ने जिसे गोद में अपनी, तू उस शहे कौनैन की गोदी का पला है, तू उस शहे कौनैन की गोदी का पला है। शब्बीर करे नाज मैं क्यों तेरी वफा पर, शब्बीर करे नाज मैं क्यों तेरी वफा पर, तू पैर करे ईसार में एक रूहे वफा है, तू पैर करे ईसार में एक रूहे, तू राहे वफा पर है एक नए तर्ज का रहबर, तू राहे वफा पर है एक नए तर्ज का रहबर, मुमताज हरक से तेरा नक्श कफे पर, मुमताज हरक से तेरा नक्श कफे पर। शोहरत तेरी महदूद नहीं कर वो बला तक, शोहरत तेरी महदूद नहीं कर वो बला तक, दुनिया है जहाँ तक भी तेरा नाम गया है, शोहरत तेरी महदूद नहीं कर वो बला तक, दुनिया है जहाँ तक भी तेरा नाम गया है। जो शाम की फौजों में नहीं बरसरे पैकार, जो शाम की फौजों नहीं बरसरे अब, वो कौन जवां मर्दमन तेरे सिवा है, वो कौन जवां मर्दम तेरे सिवा है। हर हाल में शब्बीर को आका ही पुकार, हर हाल में शब्बीर को, हर हाल में शब्बीर को आका ही पुकारा, भाई जो कहा भी है तो मुश्किल से कहा है, भाई जो कहा भी है तो मुश्किल से कहा है। दुनिया तेरी हस्ती को बुला ही नहीं सकती, दुनिया तेरी हस्ती को बुला ही नहीं सकती, ज़हनों में अगर वाक़े कर वो बुलाए, ज़हनों में अगर वाक़े कर वो बुलाए। तुझको भी जो मिंबर पे जगह मिलती है ना वक्त, तुझको भी जो मिंबर पे जगह मिलती है ना वक्त, ये हज़रत अब्बास की मिन्नत का सिला है, ये हज़रत अब्बास मिन्नत का सिला है। अब मैं गुजारिश करता हूँ आलिम सन नारे सलवार, आवाज़े बुलंद नारे सलवार। एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना, ऐ माहे शबे गैबत, ऐ माहे शबे गैबत, ऐ जलवे जाना ना, एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना, ऐ माँ
آخری حیدر سے یہ آخری خواہش ہے، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو۔ پتھرائی سی آنکھوں میں اب خون کے آنسو ہیں، پتھرائی سی آنکھوں میں اب خون کے آنسو ہیں، پتھرائی سی آنکھوں میں اب خون کے آنسو ہیں، مر جائے نہ ملنے کی حسرت میں یہ دیوانہ، اے ماہ شب غیبت، اے ماہ شب غیبت، اے جلوے جانانا، ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا، اے ماہ شب غیبت۔ یہ اس کے علاوہ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے، شام کو بکر بو بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفۃ دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک جھکائیں گے، ایک ایک جھکائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے، نام پر صحابہ کے کام ظالموں جیسے، نام پر صحابہ کے کام ظالموں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر
زور و جفا ہے ظہور پر موقوف، انتقام کرب و بلا ہے ظہور پر موقوف، اہتمام روز جزا ہے ظہور پر موقوف، ہم سکون پائیں گے، ہم سکون پائیں گے جب امام آئیں گے، یہ ہمارے مقروریات شاطرانہ عیاری، کیا ہمارے صوم و صلاۃ اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص ان میں، کس قدر ریاکاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے، الاجل جو کہتے ہیں آ گیا آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، ہم دو تو سوز و سلام اور منقبت نوحہ، ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے، جب آپ سب کو پرنور جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عباس کے قدموں کو وفا چھو رہی ہے، عباس کے قدموں کو وفا چھو رہی ہے، پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے، پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے، حیدر کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا سورج، غازی کے اشارے پہ زمین گھوم رہی ہے، غازی کے اشارے پہ زمین گھوم رہی ہے، کوئی عمر ساتھ سے جا کر یہ بتا دے، میدان میں 6 ماہ کا ایک ویر لڑے گا، عباس سے لڑنا ہے تو فوج اور بڑھا لے، 9 لاکھ کے لشکر سے تو بے شیر لڑے گا، 9 لاکھ کے لشکر سے تو بے شیر لڑے گا، نعرہ صلوات، غازی کی نظر غیظ میں اٹھ جائے قیامت، میدان میں آ جائے تو پھر آئے قیامت، عباس کی ہیبت سے تو جل جائے گا سورج، عباس کے حملے سے تو گھبرائے ملائک، اللہ محمد کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے، سر پر تو تیرے شرم کی چادر بھی نہیں ہے، تو کر رہی ہے بی بی خدیجہ سے تقابل، فضہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے، نعرہ صلوات، کیسے کرے
مل جائے گرجری کو اجازت حسین کی، مل جائے گرجری کو اجازت حسین کی، نعرہ سنوال ازاں میں جو سیاست ہو رہی ہے، ازاں میں جو سیاست ہو رہی ہے، یہ زہرا سے بغاوت ہو رہی ہے، ازاں میں جو سیاست ہو رہی ہے، تبرہ روکتا ہے ایسے باعث، تبرہ روکتا ہے ایسے باعث کہ جیسے اس پہ لعنت ہو رہی ہے، ازاں میں جو سیاست ہو رہی ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، جری کے روپ پہ ہے روب تاری، جری کے روپ پہ ہے روب تاری، لبے دہلی قیامت ہو رہی ہے، ازاں میں جو سیاست ہو رہی ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، تھے پہلے غیر دشمن مجلسوں کے، تھے پہلے غیر دشمن مجلسوں کے، اب اپنوں کو شکایت ہو رہی ہے، مخالف تھا وہ قرآن نبی کا، مخالف تھا وہ قرآن نبی کا، اب اس موسیٰ پہ لعنت ہو رہی ہے، ازاں میں جو بغاوت ہو رہی ہے، ہٹایا جا رہا ہے دین حق سے، ہٹایا جا رہا ہے دین حق سے، عقیدوں کی تجارت ہو رہی ہے، ازاں میں جو بغاوت ہو رہی ہے، نعرہ سنوال اب میں گزار ہوں علی صاحب سے، ہمارے جناب علی صاحب یہ فیصلہ ہے وہی فرقہ جنتی ہوگا، یہ فیصلہ ہے وہی فرقہ جنتی ہوگا جو تیرے ساتھ رہے گا تیرے ظہور کے بعد، جو تیرے ساتھ رہے گا تیرے ظہور کے بعد، منافقین بھی کچھ مومنوں کے بھیس میں ہیں، منافقین بھی کچھ مومنوں کے بھیس میں ہیں، اٹھے گا چہروں سے پردہ تیرے ظہور کے بعد، اٹھے گا چہروں سے پردہ تیرے ظہور کے بعد، کہ اس کے رہوار کی رفتار بتائیں کیسے، اس کے رہوار کی رفتار بتائیں کیسے، کوئی تصویر ہواؤں کی بنائے کیسے، اس کے رہوار کی رفتار بتائیں کیسے، کوئی تصویر ہواؤں کی بنائے کیسے، کہ کر چکے شہ کے انکار کی بیعت ہم لوگ، کر چکے شہ کے انکار کی بیعت ہم لوگ، ہاتھ اپنا کسی ظالم سے ملائے کیسے،
फैसला कर दिया सरवर के करम ने रुका, फैसला कर दिया सरवर के करम ने रुका, वरना मिट जाती निदामत से सताए कैसे। फैसला कर दिया सरवर के करम ने रुका, वरना मिट जाती निदामत से सताए कैसे। और दौर है सब बताओ हमें सरवर के हबीब, दौर है सब बताओ हमें सरवर के हबीब, हम अकीदा किसी कूफे में बचाएं कैसे। फैसला कर दिया दौर है सब बताओ हमें सरवर के हबीब, हम अकीदा किसी कूफे में बचाए कैसे। सब करिश्मे हैं तेरे वार के वरना गाजी, सब करिश्मे हैं तेरे वार के वरना गाजी, तेर की नैज़ में आ जाती अदाएं कैसे, तेर की नैज़ में आ जाती अदाएं कैसे। और लब हिले भी नहीं अब्बास ने झोली भर दी, लब हिले भी नहीं अब्बास ने झोली भर दी, उसने सुन ली मेरी खामोश सदाएं कैसे। लब हिले भी नहीं अब्बास ने झोली भर दी, उसने सुन ली मेरी खामोश सदाएं कैसे। हफ्से शौहरते दुनिया में कहें शह का मातम, हफ्से शौहरते दुनिया में कहें शह का सलाम, हफ्से शौहरते दुनिया में कहें शह का सलाम, जन्नती रिज़्क़ में हम सहर मिलाएं कैसे। हफ्से शौहरते दुनिया में कहें शह का सलाम, जन्नती रिज़्क़ में हम सहर मिलाएं कैसे। और इल्म असगर के तबस्सुम का नहीं है जिनको, इल्म असगर के तबस्सुम का नहीं है जिनको, वो चिराग अपने हवाओं में जलाएं कैसे। इल्म असगर के तबस्सुम का नहीं है जिनको, वो चिराग अपने हवाओं में जलाए कैसे। और जब कोई करने लगा शाम के बाजार की बात, जब कोई करने लगा शाम के बाजार की बात, आ गई मेरे तसव्वुर में रिदाएं कैसे, आ गई मेरे तसव्वुर में रिदाएं कैसे। हमसे मुमकिन नहीं आराइशे जन्नत ए रज़ा, हमसे मुमकिन नहीं आराइशे जन्नत ए रज़ा, गुलशने फातिमा ज़हरा को सजाएं कैसे। आइए वाली साहब से गुजारिश है। नारे सलवात क्या कहें परचम है कितना मोहतरम अब्बास का, बेवजू हो तो न छूना ये अलम अब्बास का। हम तो क्या है कान है काबा भी सजदा रेज़ है, हम तो क्या है कान है काबा भी सजदा रेज़ है। देख लो जिस खाक पर नक्शे कदम अब्बास का, देख लो जिस खाक पर नक्शे कदम अब्बास का। एक आवाज़ बुलंद नारे सलवात। वफा को नाज है जिस पर उसे अब्बास कहते हैं, वफा को नाज है जिस पर उसे अब्बास कहते हैं, लगे जो सानिए हैदर उसे अब्बास कहते हैं। आलम पत्थर पे जो गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, अलम पत्थर पे जो गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, अलम पानी पे जो गाड़े उसे अब्बास कहते हैं, अलम पानी पे जो गाड़े उसे अब्बास कहते हैं। एक बात बुलंद भेजा नहीं था शेर को जंग के ख्याल से, भेजा नहीं था शेर को जंग के ख्याल से, लग जाती वरना आग नहर में जलाल से।
بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے، اور کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر، کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر، تیرا علم جواں ہے 1400 سال سے، تیرا علم جواں ہے 1400 سال سے۔ ایک بابا سے بلند کچھ اس انداز سے مولا میرا جلوہ نما ہوگا، کچھ اس انداز سے مولا میرا جلوہ نما ہوگا، علی سینے پہ اور عباس بازو پر لکھا ہوگا، کچھ اس انداز سے مولا میرا جلوہ نما ہوگا، علی سینے پہ اور عباس بازو پر لکھا ہوگا، علی کی دیکھ کے جوہر کھلیں گے پھر زمانے پر، علی کی دیکھ کے جوہر کھلیں گے پھر زمانے پر، وہی تلوار ہوگی ہاں مگر حملہ نیا ہوگا، وہی تلوار ہوگی ہاں مگر حملہ نیا ہوگا، جنہیں ہم ڈھونڈتے آئے ہیں اپنے خواب میں اکثر، جنہیں ہم ڈھونڈتے آئے ہیں اپنے خواب میں اکثر، اگر وہ سامنے آنکھوں کے آ جائے تو کیا ہوگا، اگر وہ سامنے آنکھوں کے آ جائے تو کیا ہوگا، اسی انداز میں پھر سے علی اکبر رضا دیں گے، اسی انداز میں پھر سے علی اکبر رضا دیں گے، مصلی میں دیے دورہ کا پانی پر بچھا ہوگا، مصلی میں دیے دورہ کا پانی پر بچھا ہوگا، یہ اب لمحات فرقت کے ہماری جان لے لیں گے، یہ اب لمحات فرقت کے ہماری جان لے لیں گے، خدایا کب ظہور قائم علی ابا ہوگا، خدایا کب ظہور قائم علی ابا ہوگا، امام وقت کی آئے گی جب سرکار دنیا میں، امام وقت کی آئے گی جب سرکار دنیا میں، ہر ایک چوراہے پہ عباس کا پرچم لگا ہوگا، ہر ایک چوراہے پہ عباس کا پرچم لگا ہوگا۔ ایک بابا سے بلند علی کا ذکر مقدر ثواب دیتا ہے، علی کا ذکر مقدر ثواب دیتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ایمان نکھار دیتا ہے، اور علی کے چاہنے والے ہر ایک میدان میں، علی کے چاہنے والے ہر ایک میدان میں، جفا وہ ظلم کا پانی اتار دیتا ہے، جفا وہ ظلم کا پانی اتار دیتا ہے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ خدا کا فضل بشر پر تمام باقی ہے، خدا کا فضل بشر پر تمام باقی ہے، نام اسلام کا پرچم امام باقی ہے، خدا کا فضل بشر پر تمام باقی ہے، نام اسلام کا پرچم امام باقی ہے، اور وہ روئیں گے جو محرم میں خوب ہنستے ہیں، وہ روئیں گے جو محرم میں خوب ہنستے ہیں، کہ شیخ خوں کا ابھی انتقام باقی ہے، کہ شیخ خوں کا ابھی انتقام باقی ہے، ابھی تو ظالموں کا قتل عام باقی ہے، ابھی تو ظالموں کا قتل عام باقی ہے، جہاں علی ہوئے پیدا وہ مقام باقی ہے، جہاں علی ہوئے پیدا مقام باقی ہے، امام عصر کریں گے ظہور کعبے میں، امام عصر کریں گے ظہور کعبے میں، بدعت کے خاتمے کا کام باقی ہے، بدعت کے خاتمے کا بھی کام باقی ہے، اور ہر ایک نبی کا محمد کا نام باقی ہے، ہر ایک نبی کا محمد کا نام باقی ہے، شریعتوں کا ذرا احترام باقی ہے، چھپایا لاکھ گرا قدر عطرتوں کو مگر، چھپایا لاکھ گرا قدر عطرتوں کو مگر، ابھی بھی بولتا آخر قرآن باقی ہے، ابھی بھی بولتا آخر قرآن باقی ہے، نماز روزہ بھی باقی اذان باقی ہے، نماز روزہ بھی باقی اذان باقی ہے، تو پھیلے پنجتن سارا جہان باقی ہے، ظہور ہوگا کب ان کا جو میرے ہادی ہے، ظہور ہوگا کب ان کا جو میرے ہادی ہے، اس انتظار میں ہی صبح و شام باقی ہے، اس انتظار میں ہی صبح و شام باقی ہے، بھاگنے والے بھگوڑوں کا نام باقی ہے، بھاگنے والے بھگوڑوں کا نام باقی ہے، علی ہی سب کے ہے مولا کلام باقی ہے، بھاگنے والے بھگوڑوں کا نام باقی ہے، علی ہی سب کے ہے مولا کلام باقی ہے، ہم اس انتظار میں اس کے ہیں جس کی دنیا میں، ہم اس انتظار میں ہے جس کی دنیا میں
خدا کا عدل بھرا انتظام باقی ہے، خدا کا عدل بھرا انتظام باقی ہے. ایک بابا سے بولے نعرہ تکبیر. پیمانہ انور جلی بھیج رہا ہوں، پیمانہ انور جلی بھیج رہا ہوں، میں خود ہوں ولی یا ولی بھیج رہا ہوں. پیمانہ انور جلی بھیج رہا ہوں، میں خود ہوں ولی یا ولی بھیج رہا ہوں. تم نے مجھے اس دور کا سمجھا ہے محمد، تم نے ہمیں اس دور کا سمجھا ہے محمد، میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں. ایک بابا سے بلند نعرہ تکبیر دیجیے گا. سب سے پہلے آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی ہمارے بڑے بھائی ابھی بھائی رفتار ہوا پر رہوار حضور چاند سے مولا عباس کی شان سے کہ دیکھے کوئی عباس کی رفتار ہوا پر، رہوار پہ عباس ہے، رہوار پہ عباس ہے، رہوار ہوا پر. دیکھے کوئی عباس کی، بھائی پیچھے والے تھوڑا سی آمادہ ہو جائیے، کہ دیکھے کوئی عباس کی رفتار ہوا پر. میں ابھی کل غازی پور سے آیا ہوں اور سفر کر کے خالی غالب بھائی کی بات پر اور آپ لوگوں کی محبت میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. ابھی اس کے بعد بھی مجھے ایک محفل پڑھنے جانا ہے. ایک بابا غالب بھائی کا کہ دیکھے کوئی عباس کی رفتار ہوا پر، رہوار پہ عباس ہے، رہوار ہوا پر، لہراتی جو عباس کی تلوار ہوا پر، روئی کی طرح اڑتے ستمگار ہوا پر، روئی کی طرح اڑتے ستمگار ہوا پر. اب مشرق کی ہوائیں کبھی مغرب نہیں جاتی، خط کھینچتے عباس جو ایک بار خط کہتے عباس جو ایک بار ہوا پر. باوا سے بلند نعرہ صلی ایک بابا سے بلند نعرہ سلوار. میرے دشمن کو اس بات سے دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے. پسینے لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، پسینے لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے. اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی تاری ہے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی تاری ہے. اور چند شعر مصرع ہے ابھی سیتا پور کا، تقریباً 2-3 بار محفل ہے. مصرع ہے کہ آئے گا حقہ ولی مولا علی کی شان سے. ابھی سیتا پور میں پڑھنا ہے لیکن اس کے پہلے آپ کے بیچ ہے نیا کلام، ایک سبق کا سارا دے. دار پر اپنی زباں کٹواؤں گا میں شان سے، دار پر اپنی زباں کٹواؤں گا میں شان سے، دار پر اپنی زباں کٹواؤں گا میں شان سے. مل گئی ہے سلطنت میسم کے اس اعلان سے، مل گئی ہے سلطنت میسم کے اس اعلان سے. ہر فضا میں یہ صدائے میسم تمار ہے، ہر فضا میں یہ صدائے میسم تمار ہے. مرتضیٰ کی مدح ہوگی اب نئے عنوان سے، مرتضیٰ کی مدح ہوگی اب نئے عنوان سے. اب مسترب کاٹ کے سر طالب بیعت مگر، مسترب کاٹ کے سر طالب بیعت مگر. نیزے پہ قرآن شہ پڑھتے ہیں اطمینان سے، نیزے پہ قرآن شہ پڑھتے ہیں اطمینان سے. اور بغض میں مولا علی کے پھر گئے ایمان سے. لائے تھے اسلام جو احمد کے دسترخوان سے، لائے تھے اسلام جو احمد کے دسترخوان سے، لائے تھے اسلام جو احمد کے دسترخوان سے. اور یہ مولا علی کا بغض ہے، یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ علی سے کتنا بغض ہے، اہل بیت سے کتنا بغض ہے. کہ دشمنی میں
لائق اسلام جو احمد کے دسترخوان سے اور دشمنی میں مرتضیٰ کی وہ منافقی رہے. ہم نہیں کہتے یہ جا کر پوچھ لو قرآن سے. ہم نہیں کہتے یہ جا کر پوچھ لے قرآن سے. اب پوچھ لے دنیا ذرا یہ سورہ انسان سے. پیٹ بھرتے ہیں ملک بنت نبی کی نام سے. پیٹ بھرتے ہیں ملک بنت نبی کی نام سے. اور پردہ غیبت سے جب آئیں گے رکھیں گے قدم. پردہ غیبت سے جب آئیں گے رکھیں گے قدم. دیکھنا پھوٹیں گے چشمے سارے ریگستان سے. دیکھنا پھوٹیں گے چشمے سارے ریگستان سے. اور ایک ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سب ملک کھڑے تھے لیکن ایک اکیلا واحد ایران تھا اور اکیلے خامنئی صاحب تھے جنہوں نے امریکہ اسرائیل سب کو للکارا تھا کہ پردہ غیبت سے جب آئیں گے رکھیں گے قدم. دیکھنا پھوٹیں گے چشمے سارے ریگستان سے. اور سن لے امریکہ علی والا نہیں ڈرتا کبھی. سن لے امریکہ علی والا نہیں ڈرتا کبھی. خامنائی کی صدا گونجی ہے یہ ایران سے. خامنائی کی صدا گونجی ہے یہ ایران سے. اور تصویر کشے کی نعرہ تکبیر پھر گونجے گا کفرستان سے. نعرہ تکبیر پھر گونجے گا کفرستان سے. آئے گا حق کا ولی مولا علی کی شان سے. آئے گا حق کا ولی مولا علی کی شان سے. اور مختص مت فرمائے کہ اذن مولا سے ملا ہے مدح کرنے کے لیے. اذن مولا سے ملا ہے مدح کرنے کے لیے. اس لیے مونس قصیدہ پڑھ رہے ہیں شام سے. اس لیے مونس قصیدہ پڑھ رہے ہیں شام سے. ایک سماعت کا سارا جلدہ سادہ کی علی کا نام ہی کافی ہے. بس ایک مطلب ہو جاتی ہے کہ گیا تھا سوئے نجف میں تو بندگی کے لیے. گیا تھا سوئے نجف میں تو بندگی کے لیے. علی نے روک لیا مجھ کو نوکری کے لیے. علی نے روک لیا مجھ کو نوکری کے لیے. اور یہ شعر یہاں جتنے ادادار بیٹھے ہیں نا تو میری اس بات سے ضرور ایگری ہوں گے, ضرور یہ فخر محسوس کریں گے کہ ہماری ماں نے ہمیں کیا سکھایا ہے. کہ گیا تھا سوئے نجف میں تو بندگی کے لیے. علی نے روک لیا مجھ کو نوکری کے لیے. میں اپنی ماں کی فضیلت کو کیا بیان کروں, سکھائی نہ دے علی ساری زندگی کے لیے. میں اپنی ماں کی فضیلت کو کیا بیان کروں, سکھائی نہ دے علی ساری زندگی کے لیے. وہ جس کو آنا ہے آ جاؤ کس نے روکا ہے. وہ جس کو آنا ہے آ جاؤ کس نے روکا ہے. کھلا ہے باب مناقب یہاں صدی کے لیے. کھلا ہے باب مناقب یہاں صدی کے لیے. اور نجف و کرب و بلا ہو یا مشہد و تم ہو. نجف و کرب و بلا ہو یا مشہد و تم ہو. علی بلائیں گے مونس کو شاعری کے لیے. علی بلائیں گے مونس کو شاعری کے لیے. بابا جی بلند علیہ السلام. قبر میں واعظ نہیں آئے گا حیدر آئیں گے. اے تکلم شیخ کی باتوں میں کیوں کر آئیں گے, قبر میں واعظ نہیں آئے گا حیدر آئیں گے. اور دار پر ایک ساتھ میسم اور خنجر آئیں گے. دار پر ایک ساتھ میسم اور خنجر آئیں گے. ایک کٹ کر آئے گا اور ایک بچ کر آئیں گے. شیخ خصوصی سماعت فرمائیں کہ خود سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے.
خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے جسم پر عباس کی دونوں برابر آئیں گے. خلد سے حسنین کے کرتے جو سل کر آئیں گے جسم پر عباس کی دونوں برابر آئیں گے. اور بہر اے دشمن بنت نبی تیرا نصیب, بہر اے دشمن بنت نبی تیرا نصیب سب گناہ امت کرے گی اور تیرے سر آئیں گے. بہر اے دشمن بنت نبی تیرا نصیب سب گناہ امت کرے گی اور تیرے سر آئیں گے. اور دیکھ کر سوئے علم وہ شیخ کی خوش فہمیاں, دیکھ کر سوئے علم وہ شیخ کی خوش فہمیاں, دور ہے یہاں سے مدینہ کیسے حیدر آئیں گے. اور دو جہاں کا بانٹ کر جب رزق حیدر آئیں گے, دو جہاں کا بانٹ کر جب رزق حیدر آئیں گے, اپنی روٹی کے لیے زہرا کے در پر آئیں گے, اپنی روٹی کے لیے وہ زہرا کے در پر آئیں گے. اور شیخ سماعت فرمائیں گے کچھ مسلمان جا کے دوزخ میں بڑے حیران ہیں, کچھ مسلمان جا کے دوزخ میں بڑے حیران ہیں, وہ تو سمجھے تھے یہاں پر شیعہ کافر آئیں گے. کچھ مسلمان جا کے دوزخ میں بڑے حیران ہیں, وہ تو سمجھے تھے کہ یہاں شیعہ کافر آئیں گے. اور دیکھنا دربار میں ایک زلزلہ ہوگا یزید, دیکھنا دربار میں ایک زلزلہ ہوگا یزید. پاؤں کانپیں گے تیرے جب تشت میں سر آئیں گے, پاؤں کانپیں گے تیرے جب تشت میں سر آئیں گے. اور ڈانٹ کر سلمان زہرا موت سے کہنے لگے, ڈانٹ کر سلمان زہرا موت سے کہنے لگے تو ابھی سے آ گئی پہلے تو حیدر آئیں گے, تو ابھی سے آ گئی پہلے تو حیدر آئیں گے. اس بات میں محمد جشن عباس میں پڑھنے کے لیے مسجد میں
जैसे हमद का सूरा किबरिया से मिलता है, जैसे हमद का सूरा किबरिया से मिलता है, जैसे हमद का सूरा किबरिया से मिलता है, तज़किरा सकीना का फातिमा से मिलता है, तज़किरा सकीना का फातिमा से मिलता है, नागवार लगता है जिसको ज़िक्र असग़र का, हर नागवार लगता है जिसको ज़िक्र असग़र का, ऐसे शख्स का शजरा हुर्मुला से मिलता है, ऐसे शख्स का शजरा हुर्मुला से मिलता है, जब दरे सकीना पर मांगता हूँ मैं जाकर, जब दरे सकीना पर मांगता हूँ मैं जाकर, जब दरे सकीना पर मांगता हूँ मैं जाकर, मुझको शाहे वाला के बावफा से मिलता अस्सलाम वालेकुम अहले महफिल। पहले तो मैं इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ समात मालिक मौला अब्बास के हवाले से। अय्युहन नास दिले हैदरे करार हूँ मैं, अय्युहन नास दिले हैदरे करार हूँ मैं, सूरमा सब शिकनों गाजियो जर्रार हूँ मैं, सूरमा सब शिकनों गाजियो जर्रार हूँ मैं, आलमे ज़र से किसी फौज का सालार हूँ मैं, आलमे ज़र से किसी फौज का सालार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूँ मैं, अय्युहन नास दिले हैदरे करार हूँ मैं, सूरमा सब शिकनों गाजियो जर्रार हूँ मैं, आलमे ज़र से किसी फौज का सालार हूँ मैं, असदुल्लाह का अक्कार मुझे कहते हैं, असदुल्लाह का अक्कार मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं, नारे सलवात। सकीना के हवाले से कलाम जो जल्द से पेश करो समात फरमाइएगा। नाम है मेरा सकीना मैं हूँ बिन्ते शबीर, नाम है मेरा सकीना मैं हूँ बिन्ते शबीर, कलमे नूर से लिखी गई मेरी तकदीर, कलमे नूर से लिखी गई मेरी तकदीर, मेरे बाबा की ज़माने में नहीं कोई नज़ीर, मेरे बाबा की ज़माने में नहीं कोई नज़ीर, वो है कुरान मुबी और मैं उसकी तफसीर, वो है कुरान मुबी और मैं उसकी तफसीर, फ़ख्र इस बात पर है बरसरे सीना मैं हूँ और सब्र सरवर की अंगूठी का नगीना, और सब्र सरवर की अंगूठी का नगीना मैं हूँ, बीबी तारुफ करवा रही है दरबार में, मेरे बाबा हैं हुसैन और है दादा हैदर, मेरे बाबा हैं हुसैन और है दादा हैदर, दादी ज़हरा है तो नाना है शफीए महशर, दादी ज़हरा है तो नाना है शफीए महशर, भाई सज्जाद हैं अकबर भी हैं और हैं असगर, भाई सज्जाद हैं अकबर भी हैं और हैं असगर, एक अब्बास है तो दूसरे अम्मू शब्बर, एक अब्बास है तो दूसरे अम्मू शब्बर, करबला मेरी नजफ मेरा मदीना मेरा, करबला मेरी नजफ मेरा मदीना मेरा, और मुख्तसर ये है कि नाम सकीना मेरा, और मुख्तसर ये है कि नाम बावाज़ बुलंद नारे सलवात। नारे सलाम।
تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے مٹ نہیں سکتی زمانے میں عزادار حسین ان کو زہرا نے بچانے کی قسم ان کو زہرا نے بچانے کی قسم کھائی ہے ایک نور کے پیکر کو دیکھا گیا پانی میں ایک نور کے پیکر کو دیکھا گیا پانی ایک نوری کے پیکر کو دیکھا گیا پانی میں بھاگا جو عریضے کو دریا کی روانی بھاگا جو عریضے دریا کی روانی میں سج دھج کے میرے مولا آئے ہو لبے دریا سج دھج کے میرے مولا آئے ہو لبے دریا لگا دو گے بہتے ہوئے پانی کیا آگے لگا دو گے بہتے ہوئے پانی میں ڈر ہے نہ بھڑک جائے جذبات زلیخا ڈر ہے نہ بھڑک جائے جذبات زلیخا کے سنتے ہیں وہ آئیں گے بھرپور جوانی سنتے ہیں وہ آئیں گے بھرپور جوانی جب کبھی غور سے دیکھا کوئی دریا پاس جب کبھی غور سے دیکھا کوئی دریا جب کبھی غور سے دیکھا کوئی دریا پاس قطرے قطرے پہ تیرا نام
پہ تیرا نام لکھا تھا آباد جب بھی لکھتا ہوں کبھی نام تمہارا بات جب بھی لکھتا ہوں کبھی نام تمہارا بات سرگو ہو کہ قلم کرتا ہے سجدہ سرگو ہو کہ قلم کرتا ہے سجدہ آباز کیوں نہ پائے تیری تصویر کے جوہر ورنہ کھل نہ پائے تیری تصویر کے جوہر ورنہ آئی عاطفوں کی صدا لا فتح اللہ عباس آئی عاطف کی صدا لا فتح اللہ عباس آج بھی چھائی ہے کونے دل پہ ہے بد تیری آج بھی چھائی ہے کونے دل پہ ہے بد تیری آج بھی چھائی ہے کونے دل پہ ہے بد تیری اڑ نہیں سکے تاہے روزے پہ پرندہ اڑ نہیں سکے تاہے روزے پہ پرندہ عباس تاج شاہی میرے ٹھوکر میرا کرتا ہے تاج شاہی میری ٹھوکر میرا کرتا ہے میرے سر پہ ہے علم کا تیرا سایہ عباس میرے سر پہ ہے علم کا تیرا سایہ عباس قید مذہب تو نہیں شرط عقیدت ہے یہاں قید مذہب تو نہیں شرط عقیدت ہے یہاں قید مذہب تو نہیں شرط عقیدت ہے یہاں تیری درگاہ سے سب پاتے ہیں کیا کیا تیری درگاہ سے سب پاتے ہیں کیا کیا عباس
پھرا ہے ناظم نرغے فکر تردد میں گھرا ہے ناظم آئیے اس کی مدد کے لیے آقا آواز بلند نعرے سلوات صاحب کی اصرار پہ میں پڑھ رہا ہوں اور ویسے تو ہم اتنے لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اچھا کلام میں ہماری کیا ہو پھر بھی ثواباً جب بھی ہم پرچم عباس کو سجا دیتے ہیں جب بھی ہم پرچم عباس کو سجا دیتے ہیں خود سے جاپنے تیار دعا دیتے ہیں سال بھر جتنا کماتے ہیں زمانے والے اتنے پیسے کی اگربتی جلا دیتے ہیں ایک اور شیر خدا نے شیر کو سانچے میں ڈھال کر اپنے ہی کہتا بنا کر دیا غازی کو پال کر خوف دلی سے آیا نہیں کربلا یزید بیٹھی رہی وہ شام میں گھونگھٹ نکال کے لفظ لکھتا ہوں احساس لکھا جاتا ہے موج لکھتا ہوں تو پیاس لکھا جاتا ہے میرے جذبات سے واقف قلم بھی میرا میں وفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے وفا لکھنا پڑے کلمہ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدہ کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں علی کا نور زہرا کی دعا حسنین کی چاہت بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں پوچھتا ہے کہ عباس کی حیبت کیا ہے پہلے جا کے معلوم کرو قیامت کیا ہے جس نے نظروں سے ہی روکا تھا یزیدی لشکر اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے تلوار نعرہ وہی لگائے گا جو دل عزیز ہے عشق علی بھلا کیا چھپانے کی چیز ہے دونوں ہاتھ بلند کر کر مغرب سے مشرق تک بلند کریں نعرہ مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے نکل کر اندھیروں کے نردے سے اڑ جب درے شہ پہ آیا سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے ہے مرضی یہ حسنین مرضی خدا کی ابھی سیدہ کے لبوں پہ دعا تھی لبوں پہ دعا تھی
کثرت سے ورزش کا دی تھا ملا کہ بچپن سے پاک کا فسادی تھا ملا جہادی تھا ملا مگر جب اذان میں سنا نام حیدر بڑا دل میں لایا مگر جب اذان میں سنا نام حیدر بڑا دل میں لایا سویرے سویرے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ نظر مولا میں شرکت کریں. نعرہ سلوات. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم اختر لي امرأة شجاعة. صلوات بيت محمد. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس پرمسرت مہینے اور پرمسرت تاریخ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک ایسی تاریخ کہ جس تاریخ میں آج یہ محفل برگزار کی گئی ہے شب ولادت حضرت ابوالفضل عباس. اور ایک روایات کے عنوان سے ایک تاریخ اور ہے جو گزر گئی ہے 4 شعبان کی. مشیت پروردگار نے ایک ایسا ولادت حضرت ابوالفضل عباس کے سلسلے میں یہ انفرادیت بخشی ہے کہ 3 شعبان المعظم کو سرکار سید الشہداء کی ولادت کی تاریخ ہے تو اس کے فوراً بعد 4 تاریخ کو حضرت ابوالفضل عباس کی تاریخ ولادت ہے ایک روایت کی بنیاد پر. وہیں دوسری طرف 15 شعبان المعظم کو زمانے کے امام کی ولادت کی تاریخ ہے تو ایک روز بعد حضرت ابوالفضل عباس کی ولادت کی تاریخ ہے. گویا کی مشیت بھی یہ چاہتی ہے
کہ یہ حضرت ابو الفضل عباس علمدار جن کو وفا کہا جاتا ہے، وہ اگر کہیں پر آئے تو امامت کے فوراً بعد نظر آئے۔ اب اس کے بعد میرے عزیزوں میں اس جگہ پر آنا چاہتا ہوں کہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، کہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اختر لی امرأۃ شجاعۃ، اپنے بھائی سے فرمایا کہ ایک ایسے قبیلے کا، ایک ایسے خاندان کا انتخاب کیجئے کہ جس سے ایک ایسی خاتون نکل کر سامنے آئے کہ جس کے بطن سے ایک بہادر بیٹا وجود میں آئے، ایک بہادر بیٹا وجود میں آئے۔ آپ ذرا اس نقطے کے اوپر غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا مولا متقیان نے جو دعا کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ایک ایسے بہادر خاندان کی بہادر خاتون کا انتخاب کیجئے کہ جس سے ایک بہادر بیٹا وجود میں آئے جو میرے حسین کا انصار قرار پائے کربلا کے میدان میں۔ اور جب ہم اور آپ تاریخ کربلا کو دیکھتے ہیں تو یہ بی بی جناب ام البنین جن کا انتخاب کیا گیا، ان کے کتنے بیٹے کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے؟ 4 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے جناب ام البنین کے، جن میں سے ایک حضرت ابو الفضل عباس کی ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام وہ ہے کہ جو دعائے حضرت علی بن ابی طالب کا ثمرہ ہے کہ جو کربلا میں جا کر حسین کے اوپر شہید ہوتے ہیں، اور یہ 3 بیٹے بی بی ام البنین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گویا کہ دوسری جانب یہ نقطہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا جائے کہ جو بہادر گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہو، جو بہادر خان وادے سے تعلق رکھنے والی ہو، جو ایک ایسی نسل وجود میں آئے جو انصار امام میں شامل ہو جائے۔ یا آج ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے میرے عزیزوں ہمارے جوانوں کے لیے، کہ جہاں جذبات اور خواہشات میں ملوث ہو کر انسان کہیں بھی اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے، اس کے بجائے عقل و شعور سے اپنے آپ کو، اپنی فکر کو روشن کر کے ایک ایسے گھرانے کا انتخاب کرے، ایک ایسے خانوادے کا انتخاب کرے کہ جہاں سے کوئی خاتون جب آپ کے پاس آئے تو جو نسل آپ کی وجود میں آ رہی ہے وہ انصار امام زمان بننے کے لائق ہو جائے۔ ایک صلوات پہ محمد ایک ایسے خاتون کا انتخاب کیجئے۔ اور پھر جناب ام البنین عقد مولا متقیان میں آتی ہے، اور سرکار وفا حضرت ابو الفضل عباس کا کیا ذکر کیا جائے میرے عزیزوں، ہر جہت سے عظمت آپ کا طواف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جس جہت سے بھی آپ دیکھیں گے کہ کربلا میں سرکار سید الشہداء یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عباس میں تمہارے اوپر فدا ہو جاؤں۔ یہاں آپ دیکھیے میرے عزیزوں کہ اہم جو ہے وہ مہم کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہے۔ سرکار سید الشہداء کی ذات معصوم ذات ہے اور حضرت ابو الفضل عباس غیر معصوم ہے، مگر ایک معصوم یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر فدا ہو جاؤں، میری جان تمہارے اوپر نثار ہو جائے۔ اور یہاں حضرت ابو الفضل عباس کا کردار کیا ہے میرے عزیزوں؟ کس کمال کی منزل کے اوپر ہے، کس کمالات سے گھرے ہوئے ہیں، ہر جہت سے کمال آپ کا طواف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس جہت سے بھی آپ دیکھیں گے سرکار وفا کے اندر وفا نظر آئے گی۔ آپ دیکھیے آج ہمارے زمانے میں ہم کسی کو اگر پکارتے ہیں، کسی کو اگر جانتے ہیں تو اس کی صفت سے پہچانتے ہیں، اس کے کمال سے پہچانتے ہیں کہ فلاں صاحب وکیل ہے لہذا ہم ان کو جانتے ہیں، فلاں صاحب ڈاکٹر ہے لہذا ہم ان کو جانتے ہیں، فلاں صاحب انجینئر ہے لہذا ہم جانتے ہیں، فلاں صاحب ماسٹر ہے لہذا ہم ان کو جانتے ہیں۔ مگر اگر میں یہاں پر آواز دوں کہ ذرا وکیل صاحب کو بلا رہی ہے، آپ میں سے ہر ایک پوچھے گا وکیل صاحب کون سا وکیل صاحب؟ جب تک نام نہیں ہوگا کہ حسن وکیل کو بلا رہی ہے تب تک کوئی نہیں جانے گا کون سا وکیل۔ کہا ڈاکٹر صاحب کو بلا رہی ہے، فوراً برجستہ سوال کریں گے آپ کے کون سے ڈاکٹر؟ ماسٹر صاحب کو بلا رہی ہے، کون سے ماسٹر؟ انجینئر صاحب کو بلا رہی ہے، کون سے انجینئر؟ مولانا صاحب کو بلا رہی ہے، کون سے مولانا؟ تو میرے عزیزوں
لیکن یہ شرف فقط اور فقط حضرت ابو الفضل عباس کو حاصل ہے کہ جیسے ہی علمدار کا ذکر آتا ہے پوری دنیا حضرت ابو الفضل عباس کا نام لیتی ہے. یہ شرف صرف اور صرف حضرت ابو الفضل عباس سے وابستہ ہے میرے عزیزوں کہ جس میں کوئی دوسرا حصہ دار نہیں ہو سکتا. یہ حضرت ابو الفضل عباس کا شرف ہے کہ جہاں بھی وفا کا ذکر آتا ہے, جہاں بھی عباس کا ذکر آتا ہے, جہاں بھی علمداری کا ذکر آتا ہے, حضرت ابو الفضل عباس کا نام سامنے آتا ہے. آپ دیکھیے کہ علمداری صرف اور صرف حضرت عباس سے وابستہ نہیں ہے کوئی شے. جناب ابراہیم کے زمانے سے علمداری چلی آ رہی ہے. جناب ابراہیم علمدار, ان کی نسل علمدار, جناب ابو طالب علمدار, ان کے القاب میں علمداری, اور حضرت عباس کے بعد بھی علمدار ہوئے. مگر پہلے اور بعد والوں کو سب کو چھوڑ کر اگر کسی علمدار کے اوپر دنیا متوجہ ہوتی ہے تو حضرت ابو الفضل عباس کی جانب متوجہ ہوتی ہے. ایک صلوات دے کہ محمد ایک ایسا نام, ایک ایسا لقب کہ دنیا فوراً متوجہ ہو جاتی ہے, فوراً آپ کے نام کی جانب کشی چلی آتی ہے. میرے عزیزوں کیا ذکر کیا جائے, کس طرح سے عظمت حضرت ابو الفضل عباس کو بیان کیا جائے, یہ زبان اس لائق نہیں ہے میرے عزیزوں. یہ جو صحیح معنی میں مولا عباس کے فضائل کو کما حقہ بیان کر سکے. علم کی بات کی جائے تو کس علم کی بات کی جائے اور کیسے علم کی بات کی جائے. آپ کے سامنے پیش کروں میں بات کو, مسئلے کو, اس کے بعد پھر میں اپنی خدمت میں پیش کروں کہ حضرت عباس کا علم کمال کی کس منزل کے اوپر ہے. ابو ہاشم جعفری 10ویں امام کی خدمت میں حاضر ہے. کون ہے ابو ہاشم جعفری؟ جناب جعفر طیار کے زمانے سے, ان کے خانوانے سے تعلق رکھتے ہیں, سادات میں سے ہیں آپ. چھٹے امام کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور 5 اماموں کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے. امام کی خدمت میں ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کچھ سوال کرنا شروع کرتا ہے امام سے. ابو ہاشم جعفری ایک دم ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. انتظار کر رہے ہیں کہ جب امام جواب دیں گے تو شاید کچھ سمجھ میں آئے, مسئلہ واضح ہو. امام نے ویسے ہی اس کو جواب بھی دے دیا. نہ سوال سمجھ میں آیا نہ جواب سمجھ میں آیا. جب وہ چلا گیا تو ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کیا کہ مولا یہ آپ کیا بتا رہے تھے, کس زبان میں بتا رہے تھے, کیسے بتا رہے تھے. اور وہ مرد ہندی تھا, ہندی زبان میں امام سے مسئلہ پوچھ رہا تھا. امام نے ہندی زبان میں اس کو جواب دے دیا. امام نے کہا ہاں وہ آیا تھا, مسئلے کو دریافت کر رہا تھا. ہندی تو نے کہا مولا آپ ہندی زبان سے بھی واقف ہیں. ابو ہاشم جعفری کس سے کہہ رہے, 5 اماموں کا زمانہ دیکھے ہوئے, اور امام وقت سے کہہ رہے آپ ہندی زبان سے بھی واقف ہیں. امام نے کہا امام کو ہوتا ہے کہ جو دنیا کی ہر زبان سے واقف ہوتا ہے. اور اس کے بعد امام نے ابو ہاشم جعفری سے کہا ذرا ایک کنکری اٹھاؤ. آپ سوچیے کنکری کسے کہتے ہیں, کسی ٹھیلے کو نہیں کہتے ہیں, کسی پتھر کو نہیں کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا حصہ کنکری کو اٹھاؤ. ابو ہاشم جعفری نے اپنے اٹھایا, اپنے ہاتھوں میں لیا. امام نے اس کو اپنے دہن میں رکھا, دہن سے واپس باہر نکالا, لو آپ دہن سے تر کر کے ابو ہاشم جعفری نے کہا اب اس کو تم اپنے دہن میں رکھو. ابو ہاشم جعفری نے وہ کنکری چھوٹا سا ٹکڑا اپنے دہن میں رکھا. امام کے لواب دہن سے وہ کنکری کا ٹکڑا مس ہوا. ابو ہاشم جعفری کے دہن کا ٹکڑا آیا. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں 72 زبانوں کا جاننے والا ہو گیا. میں 72 زبانوں کا جاننے والا ہو گیا. کتنا لواب دہن, ایک کنکری کے مانند لواب دہن ابو ہاشم جعفری کے دہن میں گیا امام کا. تو امام وہ شخص 72 زبانوں کا جاننے والا ہو گیا. اب آئیے مرتبہ علم و کمال حضرت ابو الفضل عباس کو آپ پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ وہ ہیں کہ جن کو مولا متقیان نے اپنی زبان چکائی ہے. آپ وہ ہیں کہ جن کو اپنی زبان مولا متقیان نے چکائی ہے. آپ کے پاس کس قدر علم ہوگا, مگر آپ ذرا تاریخ کو غور سے دیکھیے. اس قدر عالم, علم و کمال ہونے کے بعد کہ جیسے امام معصوم اپنی زبان چھپاتا ہوا نظر آئے, کس قدر اس کے اندر علم ہوگا. مگر آج کسی خلق تاریخ میں بھی کوئی ایسا جملہ نہیں نکال سکتے, کوئی ایسا جملہ نہیں بتا سکتے کہ کہیں پر حضرت ابو الفضل عباس نے سرکار سید الشہداء کے سامنے کوئی مشورہ پیش کیا ہو, کوئی مشورہ پیش کیا ہو. کیوں؟
कोशिश करना चाहिए। इस कदर इल्म रखने के बावजूद भी आपने एक मशवरा भी अपने वक्त के इमाम के सामने पेश नहीं किया है। ये बताया है कि इताअत और फरमाबरदारी किस शय का नाम है, और ये हमारे और आपके लिए और सबके लिए नमूने अमल है, आइडियल है हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की ज़ात व ज़ात पे, कि जिसने हमें बताया कि हम क्या है, किस मंजिल के ऊपर हैं, कि कोई रिवायत समझ में नहीं आई तो इसे झुठला दिया, कोई कौल मासूम समझ में नहीं आया तो उसे झुठला दिया, कोई पुरानी बात समझ में नहीं आई तो उसे झुठला दिया। हद ये है कि महाराजे कराम के फतवे समझ में नहीं आए तो उसे भी झुठला दिया। मेरे अजीजों, लेकिन ये हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की ज़ात ने बताया है कि देखो कमाल किस कदर ही क्यों ना हो, मगर सामने वाले की अजमत को भी पेश नजर रखना चाहिए कि तुम बोल रहे हो तो किसके सामने बोल रहे हो, तुम किसी पर उंगली उठा रहे हो तो किसके ऊपर उंगली उठा रहे हो। पहले अपनी औकात को समझ लो, फिर सामने वाले के सामने बोलो। एक सलाम दे के यही राज है कि मेरे अजीजों हज़रत अबुल फज़ल अब्बास का अज़मतें तवाफ़ कर रही हैं। आप देखिए किस कदर मर्तबा मिला है हज़रत अबुल फज़ल अब्बास कि 4 भाई 3 भाई और थे हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के अलावा, मगर उनका नाम दुनिया नहीं जानती है। वो भी अंसार इमाम हुसैन में थे और शहीद हुए, मगर उनका नाम दुनिया नहीं जानती। मगर हज़रत अबुल फज़ल अब्बास का नाम इस दुनिया में पैदा होने वाला बच्चा सबसे पहले जान लेता। क्यों? इसलिए कि जिसकी जिस कदर मारिफत होती है उसका कमाल भी उतना ही बुलंद होता है। आप देखिए पूरी दुनिया में आप चले जाइए कि इस कदर कमाल हज़रत अबुल फज़ल अब्बास का है कि किसी गैर मासूम का हरम नहीं है, मगर अगर किसी का हरम है तो हज़रत अबुल फज़ल अब्बास का हरम। मशहद में जाएंगे, इमाम रज़ा का हरम है, किसी का हरम नहीं है, बहुत से दफन है। करबला में आएंगे, नजफ में आएंगे, मौला मुत्तकियान का हरम मुबारक है, बाकी किसी का हरम नहीं है। करबला में आकर देख लीजिए, सरकार सैयद शुहदा का हरम है। इसके अलावा भी कितनी बाअज़मत शख्सियतें हैं जो करबला में दफन है। जनाब अली अकबर का विक़ार क्या कुछ कम है, या दूसरे शुहदा है उनका विक़ार क्या कुछ कम है, मगर ये आज़मत, अगर ये शरफ अगर किसी के हिस्से में आया है तो हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के हिस्से में आया है कि जहां एक तरफ सरकार सैयद शुहदा का हरम है तो वहीं दूसरी जानिब हज़रत अबुल फज़ल अब्बास का हरम नजर आ रहा है। ये वो आज़मत है जो इमाम ने अता फरमाई है। आप देखिए मेरे दोस्तों, ये कमाल किस कदर होता है। खुद सरकार सैयद शुहदा ने इरशाद फरमाया, कमरुन मिनल अक़मार, कि अब्बास वो है कि चमकते हुए चांदों में सबसे चमकने वाला चांद। बहुत तवज्जो चाहता हूं, बात को तमाम कर रहा हूं। अब्बास वो है कि जो चमकते हुए चांदों में सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद है। जरा इस नुक्ते को गौर कीजिएगा। अब्बास वो चांद है जो चमकते हुए चांद में सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद है। यानी इस दुनिया में सबसे ज्यादा चमकने वाले चांद अगर कोई है, कोई खानवादा है, तो वो बनी हाशिम का खानवादा है। और उस बनी हाशिम के खानवादे में भी सबसे ज्यादा चमकने वाला अगर कोई चांद है तो हज़रत अबुल फज़ल अब्बास का चांद है। अब यहाँ पे कोई ये कह सकता है, ये इतराज कर सकता है कि एक मासूम के सामने गैर मासूम को मुकद्दम किस तरह से किया जा सकता है, कि बनी हाशिम में सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद अगर कोई है तो हज़रत अबुल फज़ल अब्बास है, कि जहां पर खुद सरकार सैयद शुहदा मौजूद है, मासूम मौजूद है, वहां पर गैर मासूम को सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद कहा जा रहा है। मगर मेरे अजीजों, गौर करने का मकाम ये है, तो हल कर दिया जाए इसी जगह पर कि चांद को जब आप देखें तो आप देखिए कि उसकी चांदनी कोई अपनी चांदनी नहीं होती है, उसकी कोई पार्टिकुलर कुछ अपनी रोशनी नहीं होती है। अगर यहां पर आज शब में चांद चमक रहा है तो इसका मतलब यह है कि जमीन के किसी हिस्से में सूरज चमक रहा है कि जो चांद को रोशनी बख्श रहा है। और रिवायत में मासूमीन को चमकता हुआ सूरज कहा गया है, आफताब कहा गया है, और चांद को महताब करार दिया है। हज़रत अबुल फज़ल अब्बास को महताब करार दिया है। गोया कि खुद सरकार सैयद शुहदा ये ऐलान फरमा रहे हैं कि देखो, ये चांदनी अगर किसी को हासिल हुई है, ये सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद अगर हज़रत अबुल फज़ल अब्बास करार पा रहे हैं, तो इनके
کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے. ایک صلوات بھیج محمد ہمارا دیا ہوا ہے. اور جس کو ہم نے عطا کر دیا وہ سربلند ہو جایا کرتا ہے اور پھر اس کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے. اور اس قدر کافی ہو جایا کرتا ہے کہ لوگ اس کے در سے متمسک ہو کر دعائیں مانگا کرتے ہیں. آئیے ہم بھی آ کر رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت ابو الفضل عباس کو واسطہ بنا کر آج کی اس شب پہ دعا کریں کہ پروردگارا ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے. جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے تو دعاؤں کو قبول فرما دے. جن لوگوں نے اس محفل کو برپا کیا ہے پروردگارا ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. ان کی شادیاں اگر نہیں ہوئی ہیں تو ان کی شادیاں ہو جائیں. اگر بچے نہیں ہیں تو بچے ہو جائیں. پروردگارا جو محرومین ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے وہ جماعت معصومین میں جگہ عنایت فرما. جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے تو دعاؤں کو قبول فرما. روضہ مقدسات کی حفاظت فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. ہمارے امام کا ظہور فرما. ہم کو ان کی آواز منظار میں شمار فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.